ملا دی اس کو تو اوپر کر دیے، جی سے اوپر کر دیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم
صل على محمد وآل محمد. آزادی اعلان سماعت فرما دیں کہ کل اور پرسوں حسینیہ اواخر میں شام کو 7:30 بجے 2 مجلسیں منعقد ہوں گی. کل کی مجلس خطیب اہل بیت مولانا میاں شمس صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے، اور پرسوں جو عظیم صاحب کی جانب سے مجلس منعقد ہوگی اس کو خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں شرکت کی التماس ہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد. عرض کروں گا مسیح بھائی، عرض کروں کہ خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ. خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ. خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ. موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیویاں، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ. موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیویاں، خاتون حشر بنت پیمبر ہے فاطمہ، ساری نبوتوں کا مقدر ہے فاطمہ. موجیں ہیں جس کی مریم و سارا سی بیویاں، ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ. ایسی طہارتوں کا سمندر ہے فاطمہ. فرمائیں کہ تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا. تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا. تیرے اعداء کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا. ہے آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں ہے. آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں ہے. اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا. ہے آیات ثنا قرآن میں، قرآن ہر گھر میں ہے. اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا. یہ شعر فرمائے گا ہے اپنے گھر کے اندر اور عالمگیر ہیں زہرا. نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہیں زہرا. نزول آیہ تطہیر کے مصداق اہل بیت، اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہیں زہرا. اور ایسے طاہروں میں مرکز تطہیر ہیں زہرا. ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. کہ اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، دشمن حیدر سے اظہار برات کیجئے. اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، دشمن حیدر سے اظہار برات کیجئے. اور کہہ رہی ہے سیرت ابن ابی بکر آج بھی، باپ بھی زہرا کا دشمن ہو تو لعنت کیجئے. کہہ رہی ہے سیرت ابن ابی بکر آج بھی. اس سے پہلے بند ہو یہ دھڑکنوں کا سلسلہ، دشمن حیدر سے اظہار برات کیجئے. اور کہہ رہی ہے سیرت ابن ابی بکر آج بھی، باپ بھی زہرا کا دشمن ہو تو لعنت کیجئے. باپ بھی زہرا کا دشمن ہو تو لعنت کیجئے. ہم حسین ابن علی سے مکر کر سکتے نہیں، مصلحت کے جال میں پھانسے نہ ہم کو مہرباں. ہم حسین ابن علی سے مکر کر سکتے نہیں، مصلحت کے جال میں پھانسے نہ ہم کو مہرباں. قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں.
قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، قبر میں نیر عقیدہ ساتھ جائے گا فقط، سب دھری رہ جائیں گی دنیا میں رشتہ داریاں۔ اب مولانا کہ جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہے روادار، وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا، جو دشمن حیدر کا ذرا بھی ہے روادار، وہ چاہے سگا خون ہو اپنا نہیں لگتا، اور جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، جو روتا نہیں غم میں حسین ابن علی کے، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، وہ ہنس کے بھی ملتا ہے تو اچھا نہیں لگتا۔ بس یہ ایک آخری قطعہ 3 شعروں کا جو میں ہر مجلس میں شہزادی کی مجلس پڑھتا ہوں مدار والے، کہ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام، مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام، سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام، مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام، اور یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ بے شمار میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں استاد الشعراء عالی جناب اعجاز ذہری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، ایک سلام کے 6 یا 7 شعر بھر۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے، ہمیں کیا پسند ہے، کیا پوچھتے ہو ہم سے، ہمیں کیا پسند ہے، ہم کو پسند وہ ہے جو زہرا پسند ہے، ہم کو پسند وہ ہے، یہ مطلب ملاحظہ ہو کہ موسیٰ کو ہو اگر ید بیضا پسند ہے، موسیٰ کو ہو اگر ید بیضا پسند ہے، ہم کو نشان ماتم مولا پسند ہے، ہم کو نشان اور چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے، چلنے کے واسطے ہے جلوس عزا پسند، اور بیٹھنے کو فرش عزا کا پسند ہے، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، ماتم کا جو بھی ہے وہ طریقہ پسند ہے، زنجیر کا ہو آگ کا ہاتھوں کا تیغ کا، ماتم کا جو بھی ہو وہ طریقہ پسند ہے، اور پڑھنا جسے فضائل حیدر نہیں پسند،
پڑھنا جسے فضائل حیدر نہیں پسند وہ کوئی شخصیت ہو ہمیں ناپسند ہے. پڑھنا جسے فضائل حیدر نہیں پسند وہ کوئی شخصیت ہو ہمیں ناپسند ہے. اور میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے. میری پسند پوچھتے ہیں لوگ تو سنیں، زہرا کے دشمنوں پر تبرہ پسند ہے. اور رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند ہے. رضوان خلد تم کو مبارک رہے جناں، ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند. رضوان خلد تجھ کو مبارک رہے جنا، ہم کو تو کربلائے معلیٰ پسند ہے. استاد الشورا جناب اعجاز ذیلی صاحب اپنے استادانہ کلام سے نواز رہے تھے. حضرات آج اس مجلس کے بعد شہر کی منتخب ممتاز مقامی اور مشہور و معروف ماتمی انجمن نوخانی وسیع نظری کریں گی. آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. اور کل و پرسوں حسینیہ اواخر میں 2 مجلسیں منعقد ہوں گی شام کو ٹھیک 7:30 بجے. کل کی مجلس مولانا میثم ذیلی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. پرسوں خطیب صداقت مولانا سید علی متقی ذیلی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات ان دونوں مجلس میں شرکت فرمائیں. اور یہ مجلس آپ لوگ بہرحال جو لوگ نہیں آ سکے ہیں یہاں وہ کربلائے معلیٰ سے یعنی عراق سے جو حسینی امام حسین TV 4 ان کا TV چینل ہے تو اس سے یہ مجلس نشر ہو رہی ہے. وہ لوگ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور باقی یہاں اور کئی چینلز موجود ہیں جو آپ کو یہ مجلس دکھا رہے ہیں لائیو. لہذا یہ کہ جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. خطیب مجلس رونق افروز منبر ہونے جا رہے ہیں. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز منبر ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد تقی ابن امیر حسن مرحوم، والدین ماسٹر علی حسن صاحب اور رقیہ بانو، سید مہدی ابن محمد مہدی، عابد حسین ابن لیاقت حسین، حلیمہ خاتون بنت ابو الحسن اور وکیل احمد ابن اسماعیل حسین اور عاشق عباس ابن خادم عباس اور شاہد حسین مرحوم کے نام. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الرحمن الرحیم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم.
أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات پر محمد حضرات سورہ مبارکہ احزاب کی آیت کے ایک چھوٹے سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ ان سہ روزہ مجالس میں جاری رہا۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، موسم بھی بہتر نہیں ہے اور کچھ پابندیاں بھی ہیں، انجمنوں کو ابھی پرسہ بھی پیش کرنا ہے، لہذا کسی بہت طویل تقریر کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور بی بی کی شب شہادت بھی ہے۔ یہ بھی اعلان کر دوں کہ کل شب میں انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے جو قدیم ترین پروگرام ہوتا ہے وہ انشاءاللہ منعقد ہوگا، آپ حضرات اس میں بھی اسی طرح سے شرکت فرمائیں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ میں اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی پیغمبر اسلام کے عمل کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ عزیزوں، اللہ نے کائنات میں 1,24,000 انبیاء بھیجے، الگ الگ القاب کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو یاد کیا، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو نجی اللہ کہا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو کلیم کہا، کسی کو ذبیح کہا، لیکن اللہ نے جتنے آداب و القاب کے ساتھ اپنی کتاب میں پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا، اتنے آداب و القاب کے ساتھ اللہ نے کسی اور نبی کا تذکرہ نہ کیا۔ کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا تو کبھی یاسین کہہ کے یاد کیا،
اگر پیغمبر کو کملی اوڑھے ہوئے دیکھا تو مزمل کہہ کے پکارا، چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو مدثر کہہ کے پکارا، جنت و کوثر کی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو بشیر و مبشر کہہ کے تذکرہ کیا، جہنم کی آگ سے ڈراتے ہوئے دیکھا تو نذیر کہہ کے مخاطب کیا۔ قرآن سے علیحدہ بھی اللہ نے پیغمبر کو کبھی صاحب لولاک کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی خلق اول کہا، بہت سے القاب کے ساتھ اللہ نے پیغمبر اسلام کو یاد کیا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول جہاں طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، نور اول ہیں، خلق اول ہیں، صاحب لولاک ہیں، صاحب معراج ہیں، وہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہاں ماشاءاللہ شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ اپنے اس نبی کو اسوہ حسنہ قرار نہ دے گا تو کسے دے گا؟ اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ ایک صلوات علی محمد و آلہ۔ پیغمبر اسلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور کیونکہ یہ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور عزیزوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حبیب سے دوری کسی کو برداشت نہیں ہوتی، لہذا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلوا لیا، جسے معراج کہتے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سارے مسلمان جھوم جھوم کے معراج پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر معراج میں گئے اور واپس آئے، زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی سوکھ نہیں پایا، بستر گرم رہا، پیغمبر گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی معراج جسمانی نہیں تھی بلکہ روحانی تھی، پیغمبر کی روح گئی تھی، پیغمبر کا جسم نہیں گیا تھا۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے ایک حدیث بیان فرما دی کہ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب یہ سمجھنا تمہارا کام ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو محمد کی معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری روح نماز پڑھتی ہے یا جسم نماز پڑھتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ ہمارے محمد و آلہ محمد۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، معراج کے سلسلے میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں عرض کروں عزیزوں، اس لیے کہ معراج کا مسئلہ وہ ہے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ جو اس کا انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو بلوایا، آپ 15واں پارہ کھولیں تو اس کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا۔ کب لے گیا؟ رات کے وقت لے گیا۔ ایک صلوات علی محمد و آلہ۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اللہ پیغمبر اسلام کو لے گیا، کہاں سے لے گیا؟ مسجد الحرام سے لے گیا مسجد اقصیٰ تک۔ اب اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس، جلال الدین السیوطی نے تفسیر کو تحریر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اس آیت میں مسجد الحرام کا لفظ آیا ہے کہ اللہ مسجد الحرام سے لے گیا، تو مسجد الحرام سے مراد جناب ام ہانی کا گھر ہے۔ آپ نے کچھ سنا؟ کس کا گھر ہے؟ جناب ام ہانی کا گھر۔ یہ ام ہانی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ام ہانی جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ یہ ام ہانی مولا علی کی بہن ہے۔ میرے خیال میں بات آپ کو واضح ہو گئی۔ ام ہانی کون ہے؟ کہ ام ہانی جناب ابو طالب کی، نام یاد رہے گا، جناب ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، جناب ام ہانی مولا علی کی بہن ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ مسجد الحرام کہا ہے،
اس سے مراد جناب ام ہانی کا گھر ہے۔ دیکھیے عزیزوں، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں مسجد الحرام سے لے گیا۔ اب مسجد الحرام بھی مکے میں موجود ہے۔ ابن عباس بیان کر رہے ہیں جو تفسیر کے امام کہلاتے ہیں کہ ام ہانی کے گھر سے پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی۔ اب دو ہی باتیں ہیں، ایک بات ماننا پڑے گی، یا تو یہ مانیے کہ اللہ نے ام ہانی کے مکمل گھر کو مسجد الحرام قرار دیا، کچھ غور کر رہے ہیں آپ، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانیے کہ ام ہانی کے گھر کا دروازہ، جیسے کہ بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ام ہانی کے گھر کا دروازہ مسجد الحرام کے اندر کھلتا تھا، اور ام ہانی کے گھر کے دروازے سے پیغمبر کو معراج ہوئی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ان کے گھر کے دروازے سے پیغمبر کو معراج ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی، اس لیے کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد الحرام کے اندر کھلتا تھا۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو ابو طالب کی بیٹی کے گھر کا دروازہ مسجد الحرام میں کھلتا ہے، یا ابو طالب کے بیٹے کے گھر کا دروازہ مسجد النبوی میں کھلتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد، صلوات اور پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، جناب ام ہانی کے گھر سے پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی۔ اب آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر کو جب معراج ہوئی، پیغمبر کہاں پہنچے؟ قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل میں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام نے مولا علی کا لہجہ سنا، علی کا ہاتھ دیکھا۔ علی کون ہے؟ کہ ابو طالب کے بیٹے۔ اگر اجازت ہو تو خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ معراج پڑھتے تو سب ہیں، ہم سے سنو کہ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج محمد کا ایک سفر ہے ابو طالب کی بیٹی سے ابو طالب کے بیٹے تک۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ سنیے عزیزوں، علامہ مجلسی اپنی مشہور و معروف کتاب حیات القلوب کی دوسری جلد کہ جس میں پیغمبر اسلام کا تفصیل سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اس میں معراج کا واقعہ بہت سے صفحات میں تحریر کیا ہے۔ انہوں نے تحریر فرمایا کہ جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی اور پیغمبر اسلام نے آسمانوں میں سفر کیا تو پیغمبر جس آسمان پر پہنچے، دیکھیں بہت غور سے سنیے گا جب میں عرض کر رہا ہوں، جس آسمان پر پہنچے تو وہاں فرشتوں نے پیغمبر سے ملاقات کی، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا۔ اب جب پیغمبر نے جواب سلام دیا تو ہر آسمان کے فرشتوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، علی کس حال میں ہے؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہو، یہ کس کے بارے میں پوچھا؟ کس کے بارے میں؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ آ رہے ہیں نبی، فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ علی کس حال میں ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ تم علی کو جانتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم نہ جانیں گے تو کون جانے گا، ہم اچھی طرح سے علی کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ فضیلت ملی ہے وہ آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کے اقرار کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اب سنیے عزیزوں، پیغمبر مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، دوسرے سے تیسرے آسمان پر جاتے ہیں، پھر پیغمبر چوتھے آسمان پر پہنچے۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں جناب عیسیٰ موجود ہیں تو وہاں بھی پیغمبر اسلام کو فرشتوں نے سلام کیا، سلام کا جواب پیغمبر نے دیا۔ جواب سلام کے بعد فرشتوں نے پیغمبر سے پوچھا کہ علی کا حال کیا ہے، علی کیسے ہیں؟ رسول نے فرمایا کہ میں انہیں زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ کہا تم علی کو جانتے ہو؟ تو آپ کو پتا ہے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھتا ہوں آپ کیسے سماعت فرماتے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، اللہ نے آسمانوں میں بیت المعمور بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، بیت المعمور بنایا ہے، اسی بیت المعمور کی یاد میں زمین پر خانہ کعبہ بنا ہے۔ یہ ایک بار میں تفصیل سے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے اپنے عرش پر۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم کو سال میں ایک مرتبہ حج کا شرف حاصل ہوتا ہے۔
نہیں غور کر رہے آپ. ہمیں سال میں ایک مرتبہ حج کا شرف حاصل ہوتا ہے اور ہم بیت المعمور تک جاتے ہیں, اور جب ہم بیت المعمور تک جاتے ہیں تو اس بیت المعمور میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جس کے اوراق پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کے بھائی علی کا نام لکھا ہوا ہے, ان کی اولادوں کے نام لکھے ہیں اور ان کے شیعوں کے نام لکھے ہیں, اور اس وقت تک ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان سارے ناموں پر اپنا ہاتھ نہ پھیر لیں. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیں آج ایک خاص جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, اس لیے زحمت دے رہا ہوں. بہت توجہ کے ساتھ آپ نے معراج بہت سنی ہوگی, لیکن دو چار سیدھا باتیں مجھ سے بھی ملاحظہ فرما لیجئے. پیغمبر 7ویں آسمان پر پہنچے. جب پیغمبر اسلام 7ویں آسمان پر پہنچے تو علامہ مجلسی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ جب پیغمبر 7ویں آسمان پر پہنچے تو جبرائیل پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے. فرشتوں کا ایک ہجوم تھا پیغمبر کی زیارت کرنے کے لیے. جبرائیل نے ان فرشتوں کے درمیان جا کے دو آوازیں دیں. ایک بار کہا حیا علی الصلاۃ. کیا سن رہے ہیں آپ؟ جبرائیل نے کہا حیا علی الصلاۃ, اس کے بعد کہا حیا علی الفلاح, حیا علی الصلاۃ جو آپ اذان میں کہتے ہیں, کہا حیا علی الصلاۃ, اس کے بعد کہا حیا علی الفلاح. جیسے ہی جبرائیل نے کہا حیا علی الصلاۃ, حیا علی الفلاح, سارے فرشتوں نے یک زبان ہو کے کہا بے شک صلاۃ نبی کی وجہ سے قائم ہے, فلاح علی کی وجہ سے ملتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. فلاح دیکھیں آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ مجمع محسوس نہ کرے گا تو کون محسوس کرے گا؟ کہ جیسے ہی فرشتوں نے نبی اور علی کا اقرار کیا ویسے ہی جبرائیل نے کہا قد قامت الصلاۃ. ہائے ہائے ہائے, کیا سنا آپ نے بھائی؟ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا قد قامت الصلاۃ. جیسے ہی کہا قد قامت الصلاۃ, آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. جیسے ہی کہا قد قامت الصلاۃ تو سارے 7ویں آسمان کے فرشتوں نے یک زبان ہو کے کہا کہ بے شک یہ فقرہ علی کے شیعوں سے منسوب ہے, اس لیے کہ علی کے شیعہ قیامت تک نماز کو ویسے ہی قائم رکھیں گے جیسے نماز کو قائم کیا گیا ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. نماز کو ویسے ہی قائم رکھیں گے جیسے اسے قائم کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہی وہ نماز ہے جسے قائم کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وہ نماز ہے جسے قائم کیا گیا ہے. اس کو قیامت تک علی کے شیعہ ہی قائم رکھیں گے. اب سنیے عزیزوں, بہت سی باتیں میں نے چھوڑ دی, دامن وقت پہ گنجائش نہیں, پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا. اس کے بعد آگے پڑھتے پیغمبر اسلام اس منزل پر پہنچے کہ جہاں جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول بسم اللہ, آپ آگے بڑھیے. کہ جبرائیل کے یہاں آنے والے ہر شخص کو تم نے ایسا ہی چھوڑ دیا تھا؟ کہا اللہ کے رسول کوئی اور یہاں تک آیا ہی نہیں, کوئی اور یہاں تک آیا ہی نہیں, تو چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ آپ آگے بڑھیے. پیغمبر اسلام آگے بڑھے. جب آگے بڑھنا چاہتے تو چاہا کہ نالین اتاریں. آواز آئی میرے حبیب ایسے ہی آ جاؤ. غور کیا آپ نے؟ میرے حبیب ایسے ہی آ جاؤ, ایسے ہی آ جاؤ. پیغمبر آگے بڑھے. کیا باتیں مسلمان کرتے ہیں. جبرائیل رسول کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, لیکن محمد کی نالین محمد کے ساتھ جا رہی ہے.
تو سنا تم نے یا نہیں سنا؟ نہیں پہنچ. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے میری اتنے عرصے کی ذاکری ہے اور ایک عرصے سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں اور خوب آپ داد دے چکے ہیں. خوب آپ داد دے چکے ہیں. آپ داد دیں یا نہ دیں لیکن کچھ پیغامات میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں آپ تک پہنچا ضرور دوں. خدا کے لیے کسی معاملے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہوئی. الحمدللہ نہ ہم توحید کے معاملے میں کمزور ہیں، نہ رسالت کے معاملے میں کمزور ہیں، نہ ولایت کے معاملے میں کمزور ہیں. یہ کچھ بے وقوف اور احمق قسم کے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ صاحب اس معاملے میں تو بہرحال وہ آگے، کوئی کسی معاملے میں ہم سے آگے نہیں. میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. خدا کے لیے جو کام کیجئے، اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو کام کیجئے وہ اللہ، رسول اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے کیجئے. کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیجئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کوئی میری بات سنے نہ سنے، میری بات پہ عمل کرے نہ مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں بالکل صحیح بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی کام اس لیے نہ کیجئے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ بھی کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا کوئی کام نہ کیجئے. ایسا کوئی کام نہ کیجئے کہ جشن ہو رہا ہے تو پہلے نعت پڑھ دی جائے اور کسی ادھر کے آدمی کو بلا لیا جائے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. بے شک آپ نعت پڑھیے لیکن ان کو مطمئن کرنے کے لیے نعت نہ پڑھیے، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے نعت پڑھیے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. میں سمجھوں گا ایسے ویسے بے شمار نعت خانوں کی نعتوں پر بھاری ہے یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل ساتھ نہیں جا رہے لیکن محمد کے ساتھ محمد کی نالین جا رہی ہے. اب ہمیں بتاؤ کہ جب جبرائیل جیسا سید الملائکہ فرشتہ محمد کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتا، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو پیغمبر اسلام آگے بڑھے، اس منزل پہ آئے کہ جہاں اللہ سے گفتگو ہو رہی. اب اس گفتگو میں کیا کہا گیا؟ اب یہاں کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں ہے. اب اللہ پیغمبر پر براہ راست وہی کر رہا ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیں میں وہیں پہ لے آیا آپ کو. یہ اللہ کے محبوب ہیں. سنیے قاری یوسف صاحب، جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بولیے کہ ضرور یہ اللہ کے محبوب ہیں. نیر مجیدی صاحب کے گھر میں جب میں نے مجلس پڑھی تھی تو وہاں یہ جملہ پڑھا تھا. اس پر جی چاہ رہا ہے کہ مجمع زیادہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ یہ خالد طٰہٰ نہیں ہے، یاسین نہیں ہے، صرف مزمل نہیں ہے، مدثر نہیں ہے، صرف بشیر و نذیر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب محبوب ہونے کا بھی کوئی حق ہے نا. لہذا جب اللہ نے معراج میں پیغمبر سے بات کی تو خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی، بھائی کے لہجے میں بات کی. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن یہ جملہ وہاں نہیں کہا تھا، یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے.
جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا کہ معراج میں اللہ نے اپنے محبوب سے خدائی کے لہجے میں بات نہیں کی بلکہ بھائی کے لہجے میں بات کی. لیکن جس بھائی کے لہجے میں بات کی جب اس بھائی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو خدائی کے لہجے میں بات کی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وہاں جو گفتگو ہو رہی ہے تو پھر خدائی کا لہجہ ہے یا ایھا الرسول بلغ کہ ہمارا رسول پہنچا دو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے میرے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ تک پہنچ چکا ہے, جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ کے رب کی جانب سے. غور کر رہے ہیں آپ کے رب کی جانب سے. اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا کیا سب تو گویا آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا. اب یہ کوئی ایسا پیغام ہے کہ جبرائیل بھی پہلے ٹھہر گئے تھے, سمجھ رہے ہیں آپ, اور یہ پیغام نبی تک پہنچایا گیا تھا, اس کو غدیر میں پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. یہ ہے ولایت امیر المومنین. اور میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مقصد شہادت بنت رسول تحفظ ولایت امیر المومنین. بی بی جو گھر کے دروازے تک آئیں تھی وہ اسی لیے آئیں تھی. یہ حملہ ولایت علی پر تھا, ولایت علی پر تھا. دیکھیے جب بھی کوئی ولایت علی پر حملہ کرے تو سینہ سپر ہو جانا, بی بی فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا کسی بھی طرح سے. بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی, لیکن ایک بہت خوبصورت سے نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ بات کو سمجھیں گے. دیکھیں قبلہ سنیے, میں معراج کے موضوع سے الگ الگ نہیں. جناب عیسیٰ آغوش مادر میں, آپ میری طرف دیکھیے, جناب عیسیٰ آغوش مادر میں. لوگ آئے, آگے سوال کیا جناب مریم سے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا, تمہاری تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ موضوعات ایسے کہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ مریم پر بھی اعتراض کر رہے تھے اور جناب عیسیٰ کی طہارت پر بھی اعتراض کر رہے تھے. تھا اعتراض یا نہیں, آپ مجھے بتائیے اعتراض تھا یا نہیں تھا بھائی؟ اگر جناب مریم کی عصمت ثابت نہ ہو تو پھر جناب عیسیٰ کی طہارت بھی ثابت نہیں ہوگی. یہ تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب عیسیٰ نے پہلا جملہ جواب میں کیا کہا, انی عبداللہ, میں عبداللہ ہوں. عیسیٰ نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو میں پاک ہوں اس لیے کہ عبداللہ ہوں. سنی نہیں رہے میں کیا عرض سن رہے ہیں آپ؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی عبداللہ, میں پاک ہوں اس لیے کہ عبداللہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ عبدیت کے ذریعے سے اپنی طہارت ثابت کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اس لیے کہ انسان ہونا اور ہے اور اللہ کا عبد ہونا اور ہے, مخلوق ہونا اور ہے, عبدیت کا درجہ حاصل کرنا اور ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں اور یہی عبداللہ ہونا میرے پاک ہونے کی دلیل ہے. اب دیکھتا ہوں کون عاشق رسول خاموش رہتا ہے. ارے بھیا عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں پاک ہوں اس لیے کہ عبداللہ ہوں, اور اللہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, میں پاک ہوں اس لیے کہ محمد میرا عبد ہے. یہی تو ہے نا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ سبحان اللہ.
اسرا بعبد، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے عبد کو لے گیا۔ نہیں، بات تو اب مکمل ہو رہی ہے۔ عیسیٰ عبد ہیں اس لیے پاک ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پاک ہوں اس لیے کہ محمد میرا عبد ہے۔ لیکن جب محمد کی طہارت کا اعلان ہوگا تو آواز آئے گی ہم فاطمہ تو وہ ابوہا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ نزول آئے تفسیر سے پہلے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت نبوت کون ہے۔ اہل بیت نبوت وہ ہیں جن کا رشتہ سیدہ سے جڑتا ہے، اور اللہ آیت تطہیر میں جو ذمہ داری لے رہا ہے وہ ان کے لیے لے رہا ہے جو فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر تو ازواج رسول کے لیے نازل ہوئی۔ بہت نازک سے جملہ عرض کر رہا ہوں اور الحمدللہ اس جاگتے ہوئے مجمع پر بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آیت تطہیر، خدا کے لیے سنیں اور بہت غور سے سنیں، کہ اگر آیت تطہیر ازواج رسول کے لیے نازل ہوئی ہوتی تو جنگ جمل میں سے استعمال ضرور کیا جاتا۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ جنگ جمل میں سے ضرور استعمال کیا جاتا اگر آیت تطہیر ازواج رسول کے لیے نازل ہوئی ہوتی۔ وہیں تو موقع تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ اب آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے۔ جب فدق میں بی بی زہرا کو دیا گیا اور حق نہ دیا گیا تو مولا متقیان دربار میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ یہ تم نے کیا فیصلہ کر دیا؟ قیالی نصاب شہادت مکمل نہیں تھا۔ استغفر اللہ، گواہی کا نصاب مکمل نہیں تھا، فدق نہ دی۔ میرے مولا مسکرا کے کہا یہ بتاؤ، دیکھیے ہماری جان قربان۔ پھر جملہ ہدیہ سماعت، الحمدللہ میری خوش قسمتی ہے یہاں شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان پڑھنے میں لطف آتا ہے۔ بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا سلام ہو اس بی بی پر جس کی وکالت کرنے کے لیے توحید الہی کا سب سے بڑا وکیل آیا۔ صلوات علی محمد وآلہ وسلم۔ کہ تم نے یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ کہ عالی نصاب شہادت مکمل نہیں تھا۔ میرے مولا مسکرا کے کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شے مسلمانوں کی ہو اور ان کے قبضے میں ہو اور میں کہوں کہ یہ میری ہے تو تم گواہ کس سے مانگو گے؟ دیکھیے اب سمجھداروں سے مخاطب ہوں میں۔ اب مولا علی کی بحث ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولا علی بولے کہاں؟ ہم اب بولے نہیں، وہ بولے تم نے پڑھا نہیں۔ تمہیں پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ کس نے کہا کہ نہیں بولے؟
یہ عجیب بات پھیلا دی گئی ہے. میں نے کہا اپنی خلافت کے بارے میں نہیں بولے تو اب وہ نہیں بولے تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ ارے بھیا نہج البلاغہ میں پورا خطبہ شقشقیہ موجود ہے یا نہیں؟ اور خطبہ بدبدا کے نہیں دیا جاتا. خطبہ جو ہے وہ مجمع میں دیا جاتا ہے. پورا خطبہ ہے یا نہیں؟ پورا خطبہ موجود. اس کے علاوہ احتجاج تبرسی پڑھیے. کس طرح سے میرے مولا نے احتجاج کیا جا کے اپنی خلافت کے سلسلے میں. خلافت کے سلسلے میں احتجاج کیا, فتح کے سلسلے میں احتجاج کیا. اور صرف مولا علی نے احتجاج نہیں کیا بلکہ سلمان نے کیا, ابو ذر نے کیا, مقداد نے کیا, خالد بن سعید نے جا کے احتجاج کیا. اور یہ سارے لوگ وہ تھے جن کو مولا علی کی تائید حاصل تھی. یعنی ان کا احتجاج بھی حقیقت میں مولا علی ہی کا احتجاج تھا. تو بولے یا نہیں بولے؟ اب کہتے صاحب ان پر لعنت نہ کیجیے, علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. اللہ اکبر. اچھا ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو ان پر لعنت نہ کریں, لیکن جن کے خلاف تلوار اٹھائی ان پر تو لعنت کرو. وہاں تو تعویلیں نہ پیش کرو. تو میرے مولا نے فرمایا کہ تم کس سے گواہ مانگو گے؟ پراپرٹی مسلمانوں کی ہے, اس کے اوپر ان کا قبضہ ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میری ہے, تو کس سے گواہ مانگو گے؟ کہ یا علی آپ سے گواہ مانگیں. تو مولا نے گواہ فاطمہ سے مانگے جائیں گے یا مسلمانوں سے مانگے جائیں گے؟ کہ علی اب تو فیصلہ ہو گیا. کہ یہ بتاؤ کہ اگر 10 آدمی کھڑے ہو کر سیدہ کے خلاف گواہی دے دے تو تم کیا کرو؟ خدا لعنت کرے اس حرامزادے پر کہ اس نے کہا کہ ہم بیوی پر حد جاری کریں. جیسے ہی یہ کہا میں نے مولا نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مسلمان نہ رہو. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے آیہ تطہیر میں فاطمہ کی عصمت کی گواہی دی. اللہ اکبر. خدا نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. لیکن یہی تو ہمارے پاس دلیل ہے کہ جنگ جبل میں آیہ تطہیر استعمال نہیں ہو رہی ہے, لیکن فتح کے موقع پر علی آیہ تطہیر استعمال. کیا کہنے میں اللہ تو ان کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے, ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے. اگر ساری دنیا میں مخالف ہو جائے تو اللہ کا اعلان ایک طرف. بس عزیزوں یہ شب شہادت ہے. عزیزوں ہم آقا حسین پہ آنسو بہانے والی ملت ہے. ہم ادائے حسین سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن آقا حسین کے بدن پہ جو زخم آئے وہ روز عاشور, ایک ہی دن کا واقعہ تو ہے, لیکن بی بی کی پسلیاں کب ٹوٹی اور شہادت اگر کسی کی پسلیوں میں درد ہو تو شاید وہ تھوڑا سا ادراک کر سکتا ہے. عزیزوں اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو کوئی اور کام کرنا تو دور کی بات ہے, سانس لینا دشوار ہو. یہ دن بی بی نے کیسے گزارے؟ خدا ملونوں پر لعنت کرے جنہوں نے بی بی کو ستایا, جنہوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق چھینا.
جنہوں نے بطن مادر میں محسن کو شہید کیا. تو آپ ذرا غور کریں کہ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا, بطن میں بچے کی شہادت ہو گئی. اور پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ شہادت محسن کے بعد لوگ واپس پلٹ جاتے. نہیں, یہ یزیدیوں کے پرکھ ہے. اس کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسن باندھ کے علی کو لے کے چلے. زہرا اپنا شکستہ پہلو سنبھالے ہوئے پیچھے پیچھے, ابو الحسن کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. شب شہادت ہے. یہی وہ رات ہے کہ جب بی بی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. بی بی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, اب تمہاری مصیبتیں تمام ہونے والی ہیں, میری بیٹی اب تو میرے پاس آنے والی ہے. دنوں ایک خواب مدینے میں سیدہ نے دیکھا, ایک خواب قید خانے میں سکینہ نے دیکھا. سیدہ نے اپنے بابا کو دیکھا, سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا. دونوں جنازے اندھیرے میں دفن ہوئے. بی بی سیدہ کی وصیت, یا علی میرا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا. شب کی تاریکی, اندھیرا, چند لوگ ساتھ ہیں. بی بی نے فرمایا تھا ان کو میری میت پہ نہ آنے دیجیے گا, اعلان نہ کیجیے گا. چند لوگ ساتھ ہیں, جنازہ جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے حسن و حسین ساتھ ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. عمار ہیں, سلمان ہیں. ایک مرتبہ علی کے ایک باوفا صحابی نے سوچا رسول کی بیٹی کا جنازہ اندھیرے میں اٹھے. ایک لیف خرما میں آگ لگائی, چاہا کہ کچھ روشنی ہو جائے. مولا علی دوڑ کے آگے بڑھے, اپنے ہاتھوں سے اسے بجھایا. نہیں, سیدہ کی وصیت ہے. ارے جس کا جنازہ پردہ شب کی تاریکی میں اٹھا, اسی کی بیٹی زینب و ام کلثوم بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں. جزاک اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. علی نے بی بی کی قبر بنائی. بعض روایتوں میں کہ 70 قبروں کے اور بعض روایتوں میں 40 قبروں کے اور نشان بنا دیے, اس لیے کہ اس بات کا خطرہ تھا کہیں کوئی سیدہ کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے اور روتے ہوئے گھر واپس آئے. اب وہ رات علی نے کیسے گزاری اپنے بچوں کے ساتھ. معصوموں کے گھر میں معصومہ کا تذکرہ ہوتا رہا, آنکھوں سے آنسو بہتے رہے, یہاں تک کہ فجر کی اذان کا وقت آیا. سب نے نماز پڑھی. ابھی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ کسی نے دق الباب کیا. علی نے گھر کا دروازہ کھولا, ایک چاہنے والا آیا, یا علی غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ لوگ بقی میں جمع ہو گئے. کہہ رہے علی نے بغیر ہمیں بتائے ہوئے سیدہ کو دفن کر دیا. ہم قبر کھودیں گے, لاش نکالیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر دفن کریں گے. وہ علی جنہوں نے ابھی تک تلوار نہیں نکالی, حق چھن گیا تلوار نہیں نکالی, فدق لوٹ لیا گیا تلوار نہیں نکالی. انتہائی ہے کہ سیدہ کے پہلو پر دروازہ گرا, تلوار نہیں نکالی. محسن شہید ہو گئے, تلوار نہیں نکالی. علی کے گلے میں رسن بن گئی, علی نے تلوار نہیں نکالی. لیکن اب میرے مولا نے وہ لباس پہنا.
سے نکلے، دوڑتے ہوئے بقی تک آئے، قبر سیدہ کے قریب آگے بیٹھے، شیر خدا نے قہرآلود نگاہوں سے لوگوں کو دیکھا، کسی کی ہمت نہ تھی کہ کوئی گفتگو کرے۔ ایک مرتبہ فرمایا میرے مولا نے، دیکھو تم نے مجھ پر اتنے ظلم کیے، میں نے رسول کی وصیت پہ عمل کیا، تلوار نہیں نکالی۔ رسول نے کہا تھا اپنی خلافت کے مسئلے میں، فلک کے مسئلے میں، حکومت کے مسئلے میں تلوار نہ نکالنا، میں نے تلوار نہیں نکالی۔ لیکن اگر آج کسی نے ایک کنکری قبر سیدہ سے اٹھا لی تو اس کا سر اس کے تن پر باقی نہ رہے گا۔ لوگ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے، یا علی ہم تو نماز پڑھنا چاہتے تھے، اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ لوگ واپس چلے گئے۔ یا علی قبر کی بے حرمتی گوارا نہ تھی، ذرا کربلا میں آئیے، حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، زینب کھڑی دیکھ رہی ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ جزاک اللہ۔ رو لیجیے عزیزوں، رونے میں کمی نہ کیجیے، شرما کے نہ روئیے، رسول کی اکلوتی بیٹی کا ماتم ہے، سینے پر ہاتھ مار کے روئیے، رسانوں پر تماچے مار کے روئیے، بآواز بلند روئیے۔ حسین کی ماں کا ماتم ہے، علی بی بی کا ماتم ہے، جو حسین کی مجلس پر رومال سفید لے کے آتی ہے، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں۔ آگے کہتی ہیں خوشحال ہو تمہارا، تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ عزیزوں مختار کا دربار تھا، ایک شقی گرفتار کر کے لایا گیا، اس سے جناب مختار نے کچھ سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا، یہ بتا کہ حسین نے کربلا میں علی اصغر ہی کو کیوں دفن کیا، کسی اور کو کیوں نہیں دفن کیا؟ اس نے کہا مختار تمہارے حسین کی مرضی حسین جانے، لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے مٹی ڈالتے جاتے تھے، مٹی ڈالتے جاتے تھے، یہ کہتے جاتے تھے میرے لال، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا علی اکبر گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا، میرا قاسم گھوڑے کے سموں کو برداشت کر لے گا، لیکن تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ خدا لعنت کرے۔ بعد قتل حسین شمر ملون ایک لہجہ لے کے چلا، پشت خیمہ میں آیا، رباب دیکھ رہی ہے، بار بار نیزہ زمین میں جاتا ہے، باہر آتا ہے، زمین میں جاتا ہے، باہر آتا ہے۔ اب جو نیزہ باہر آیا، 6 مہینے کے بچے کی لاش نیزے کے ساتھ لپٹی ہوئی باہر آئی، خنجر چلا، سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا، لاشے کو لا کے حسین کے قیلوں میں ڈالا۔ عزیزوں زینب دیکھ رہی ہے، مبلغ اعظم جو مصائب پڑھتے تھے، اب جو دوڑتے ہوئے گھوڑے قریب آئے، حسین کے لاشے میں حرکت ہوئی، علی اصغر کو سینے کے نیچے جبایا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ سیدہ کی بیٹی فریاد کر رہی ہے، اے بابا